بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز التيمم للصحيح المقيم إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجنازة فله أن يتيمم ويصلي ويجوز التيمم للصحيح المقيم اور جائز ہے تیمم کرنا تندرست مقیم کے لیے، اور جائز ہے تیمم کرنا مقیم تندرست آدمی کے لیے جائز ہے تیمم کرنا اذا حضرت جنازتن جب کہ نماز جنازہ یا جب کہ نماز جنازہ حاضر ہو جائے، اور جائز ہے مقیم تندرست آدمی کے لیے تیمم کرنا اذا حضرت جنازتن جب حاضر ہو جائے جنازہ۔ کیا جائز ہے اس کے لیے؟ اچھا، تیمم کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ والولی غیرہ اور ولی اس کے علاوہ ہو، ولی اس کے علاوہ یعنی ولی کے بغیر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے مقیم آدمی ہے، تندرست ہے، شہر کے اندر ہے، اب اتفاقی طور پر جو ہے نماز جنازہ حاضر ہو گیا، جنازہ آ گیا۔ اب یہ سوچتا ہے کہ اگر میں وضو کے اندر مشغول ہو جاؤں گا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، تو اب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیمم کرے گا اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا، لیکن یہ حکم ولی کے لیے نہیں ہے۔ جو ولی ہوگا وہ رکے گا، ولی جو ہے وہ رک جائے گا، وہ تیمم نہیں کرے گا، بلکہ وہ پانی تلاش کر کے وضو کر کے پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھے گا، کیونکہ ولی کے لیے اجازت نہیں، بس ہوگی، ولی کے لیے اجازت ہے کہ بھئی وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں ولی کو اختیار ہے۔ اب ولی کے اندر کون کون سا؟ جیسے کہ باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، جو حقیقی وارث ہے، جن کو وراثت میں حصہ ملے گا وہ یہاں بھی ولی بنیں گے۔ دادا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ولی کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ ولی کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی وہ پانی تلاش کر کے وضو کرے گا، پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھے گا۔ وہ آگے سوئی میں یہی مسئلہ ہے، ہاں دوسری دفعہ پڑھے گا وہ۔ یہ ولی کے لیے اختیار ہے، غیر ولی کے لیے اختیار نہیں۔ پڑھ لے گا وہ، ہاں نہیں، روکنا نہیں، روکنا درست نہیں ہے۔ البتہ جب جنازہ حاضر ہو گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جنازہ پڑھنا ہے، روکنا نہیں ہے، جنازے کو روکنا نہیں ہے۔ اگر روکنا ہوتا پھر شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھائی وہ کیا، شریعت یہ کہتی کہ بھائی پھر اس کو روکنا ہے تو پھر وضو کر کے جو ہے پھر نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ والولی غیرہ پھر یہ نہیں کہتے، پھر یہ کہتے کہ بھائی جنازے کو روکنا ہے، وضو کر کے پھر جنازے میں شریک ہو جائے گا۔ ہاں نہیں، اجازت بھی ہے، مطلب اب وہ ہر ولی کے لیے نہیں، کیونکہ ایک میت ہوتا ہے اس کے بہت سارے اولیاء ہوتے ہیں، اگر ایک ولی شریک ہو گیا تو پھر اب دوسرے ولی کے لیے پھر روکنا درست نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ اور جائز ہے تیمم کرنا مقیم تندرست آدمی کے لیے اذا حضرت جنازتن جب کہ نماز جنازہ حاضر ہو جائے، والولی غیرہ اور ولی اس کے علاوہ ہے۔ فخاف پس اس کو خوف ہے، ان اشتغل بالطہارۃ اگر وہ مشغول ہو گیا طہارت میں، وضو کرنے میں اگر مشغول ہو گیا، ان تفوتہ صلاۃ الجنازۃ تو فوت ہو جائے گی اس کی نماز جنازہ، فلہ ان یتیمم پس اس کے لیے جائز ہے یہ کہ وہ کیا کرے؟ تیمم کرے، ویصلی اور پھر کیا کرے؟ نماز جنازے کے اندر شریک ہو جائے۔ ہاں تیمم کرے گا اور پھر
نماز میں شریک ہو جائے نماز جنازہ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح من حضر العید، اور اسی طرح وہ آدمی جو عید کی نماز کے لیے حاضر ہو جائے، فخافا اس کو خوف ہے، ان اشتغل بالطہارۃ اگر وہ مشغول ہو گیا وضو کرنے میں طہارت میں، تو ان یفوتہ العید تو عید کی نماز کیا ہو جائے گی، اس سے فوت ہو جائے گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تندرست مقیم آدمی کے لیے تیمم کرنا جائز ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں وضو میں مشغول ہو جاؤں گا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، اور نماز جنازہ کا اس کے لیے کوئی بدل ہے ہی نہیں، وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، لہذا وہ تیمم کر کے جو ہے نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جائے گا، نماز پڑھ لے گا۔ اسی طرح عید کی نمازوں کے لیے ہے، مثلا عید کی نماز کے لیے ہے، اب اس نے وضو کیا ہی نہیں، عید کی نماز تیار ہے وہاں سے، اب یہ سوچتا کہ اگر میں کہیں جاؤں گا وضو کرنے کے لیے تو عید کی نماز فوت ہو جائے گی، تو اب یہ شخص جو ہے یہ تیمم کر کے عید کی نماز میں کیا ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا، نماز پڑھ لے گا۔ ہاں میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں تلاش کر کے پھر بتاؤں گا آپ کو۔ ہاں ایک دلیل تو یہ پائی جاتی ہے کہ بھائی ہر وہ نماز جس کا بدل ہو، ہر وہ نماز جس کا بدل ہو، جس کا خلیفہ ہو، تو اس نماز کے لیے پھر تیمم درست نہیں بلکہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے، تیمم جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ جمعہ ہے، جمعہ میں یہ مسئلہ نہیں چلنے والا ہے کہ آدمی سوچے گا کہ اگر میں وضو کروں گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا لہذا میں تیمم کر کے جمعہ کے اندر شریک ہو جاؤں گا، نہیں، کہتے ہیں کہ جمعہ کا بدل ہے ظہر، اگر جمعہ فوت ہو رہے تو ہونے دو، آپ کو وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ قیاس کی دلیل ہے، چونکہ دلیل 4 ہے، ادلہ 4 قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع۔ وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ اور اسی طرح وہ آدمی جو عید کی نماز میں حاضر ہو جائے، فخاف اس کو خوف ہو، ان اشتغل بالطہارۃ اگر وہ مشغول ہو گیا کس میں، طہارت میں، تو ان یفوتہ العید تو عید کی نماز کیا ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، لہٰذا وہ تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ لے گا۔ وَإِنْ خَافَ من اور اگر خوف ہو من اس شخص کو، شہید الجمعہ جو نماز جنازہ میں حاضر ہو جائے، یہ نماز جمعہ میں، اور اگر خوف ہو اس شخص کو جو نماز جمعہ میں جمعہ کے لیے حاضر ہو جائے، کیا، ان اشتغل بالطہارۃ اگر وہ طہارت میں یعنی وضو کرنے میں مشغول ہو گیا، تو ان تفوتہ الجمعہ تو جمعہ کی نماز اس سے کیا ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، توضأ وضو کرے گا، تیمم نہیں کرے گا۔ فإن أدرك الجمعة پس اگر اس نے جمعہ کو پا لیا، صلاها تو جمعہ کی نماز پڑھ لے گا، وإلا صلى الظہر 4 ورنہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ لے گا، کیونکہ ظہر کا بدل جمعہ کا بدل ظہر ہے، لیکن عید کا بدل کچھ بھی نہیں ہے۔ عید کی نماز جو ہے وہ مشروع ہے جماعت کے ساتھ، تنہا مشروع نہیں ہے، اور ایک ہی دن ہے، اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ اس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے۔ جماعت ہونی چاہیے، ولی کے ساتھ دوسرے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، وہ گنجائش ہونے کا دوسری جماعت، لیکن وہ ولی کے ساتھ وہی پڑھ سکتے جنہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں پڑھی ہوگی۔ میں بتاؤں گا بھی۔ وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ 4 ورنہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ لے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ اور اسی طرح اگر وقت تنگ ہو، فخشیہ اور اس کو ڈر ہے، ان توضع اگر وہ وضو کرے گا، فاتہ الوقت تو وقت نکل جائے گا۔ فاتح یا فوتو کے معنی فوت ہونا یعنی نکل جانا، وقت نکل جائے گا، لم یتیمم تیمم نہیں کرے گا، ولکنہ یتوضأ لیکن وہ وضو کرے گا، ویصلی فائتتہ اور فوت شدہ وقتیہ نماز کو پڑھے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وقت بہت تنگ ہے، ظہر کا وقت ختم ہونے میں 15 ہی منٹ باقی ہیں، ظہر کا وقت ختم ہونے میں 15 ہی منٹ باقی ہیں،
یہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں وضو کرنے کے لیے چلا جاؤں گا تو وقت ہی نکل جائے گا، ظہر کا وقت نکل جائے گا، میری نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت تنگ ہو رہا تو ہونے دو، یہ وضو کرے گا، تیمم نہیں کرے گا، وضو کر کے پھر جو ہے اس کو قضا پڑھ لے گا، وضو کر کے اس کو کیا کر لے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ، اور اسی طرح اگر وقت تنگ ہو، فخشیہ، اور اس کو اندیشہ ہو، ان توضع، اگر وہ وضو کرے گا، فاتہ الوقت، تو وقت فوت ہو جائے گا، لم یتیمم، تیمم نہیں کرے گا، ولکنہ یتوضع، لیکن وضو کرے گا، ویصلی فائتتہ، اور یہ جو وقتیہ نماز جو فوت ہو گئی، اس وقتیہ فوت شدہ نماز کو پڑھے گا۔ یہ ہے ترجمہ۔ والمسافر اذا نسی الماء فی رحلہ فتیمم وصلی ثم ذکر الماء فی الوقت لم یعید صلاته عند ابی حنیفہ ومحمد وقال ابو یوسف یعید۔ والمسافر اذا نسی الماء، اور مسافر جب پانی بھول جائے، اور مسافر جب پانی بھول جائے، فی رحلہ، اپنے کجاوے میں، رحل کا ترجمہ ہے کجاوا، ترجمہ دیکھ لیں پہلے آپ۔ والمسافر، اور مسافر، اذا نسی الماء، جب پانی بھول جائے، فی رحلہ، اپنے کجاوے میں، فتیمم، تو تیمم کرے گا، تو تیمم کرے گا، وصلی، اور نماز پڑھے گا۔ اچھا، فتیمم، اور مسافر جب اس کو پانی بھول گیا، فی رحلی، کجاوے میں، فتیمم، اس نے تیمم کر لیا، وصلی، اور نماز پڑھ لی، ثم ذکر الماء فی الوقت، پھر پانی یاد آ گیا وقت میں، لم یعد صلاتہ، تو نہیں اعادہ کرے گا اپنی نماز کا، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعید، نماز کا اعادہ کرے گا، نماز کا اعادہ کرے گا۔ رحل کا ترجمہ ہے کجاوا۔ کجاوا کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر بناتے ہیں وہ تھوڑا سا لکڑی کا، اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی کجاوا ہی ہو، کوئی بھی دوسرا سامان ہو سکتا ہے کہ جس میں پانی رکھا جاتا ہے، بوتل ہے، اور بوتل سامان میں رکھی ہوئی ہے۔ اب ایک آدمی سفر کر رہا ہے تو اب اتفاقی طور پر بھول جاتا ہے، آدمی سفر کر رہا ہے اور پانی جو ہے وہ بھول گیا، سامان میں رکھا ہوا پانی، یا اگر اونٹوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو کجاوے ہوں گے، یا اگر اونٹوں کے بغیر سفر کر رہا ہے تو وہ پانی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی سامان اسباب وغیرہ میں رکھا ہوا ہوگا۔ تو اب یہ مسافر ہے، پانی بھول گیا، اب چاہے وہ پانی اس نے بیگ میں رکھا ہو یا کہیں دوسری جگہ رکھا ہو دوران سفر، تو پانی بھول گیا اور اس نے جلدی جلدی تیمم کر لی اور نماز پڑھ لی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نماز کا وقت ابھی باقی ہے، اب یاد آ گیا کہ بھئی میرا تو پانی رکھا ہوا ہے وہاں بیگ میں یا کجاوے میں یا کمرے میں رکھا ہوا ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز تو پڑھ چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد ان دونوں کے نزدیک نماز کا اعادہ نہیں کرے گا، بس وہ نماز ہو جائے گی، لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ چلو آگے۔ والمسافر، اور مسافر، اذا نسی الماء، جب بھول جائے وہ پانی، فی رحلہ، اپنے کجاوے میں، ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے کجاوا، دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور مسافر جب اس کو پانی بھول گیا، فی رحلہ، اپنے اسباب میں، اپنے سامان میں، فتیمم، پھر اس نے تیمم کر لیا، وصلی، اور نماز پڑھ لی، پھر پانی یاد آ گیا وقت میں، یعنی ابھی نماز کا وقت باقی ہے تو پانی یاد آ گیا، لم یعد صلاتہ، تو نہیں اعادہ کرے گا، نہیں لوٹائے گا نماز کو، امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف یعید، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعادہ کرے گا، بس۔